آج کیوں نہ فیض احمد فیض کی ایک اور غزل کا ذکر کیا جائے، پھر اس کے بعد اس پر باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو غزل ہے کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی صحیح، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کہ دل، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک کہ دل، کسی کا وعد ہے فردا کی گفتگو ہی صحیح، دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی صحیح۔ پہلا شعر ہے کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح۔ آرزو تو میکسیمم کی ہے، وصال کی آرزو لیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ تو ملنے سے رہے، تب کیوں نہ کریں ایسا جو منیمم پہ صبر کر لیں۔ منیمم پہ صبر کیا ہے؟ وصال کی آرزو ہی کر لیں۔ بھئی نہیں نگاہ میں منزل، اگر منزل نہیں ہے میری نگاہ میں، منزل دکھائی نہیں دے رہی، وصال کے آثار دکھائی نہیں دے رہے، نگاہ میں منزل بھی نہیں ہے، جستجو تو کر ہی سکتے ہیں نا، کم از کم اس کی جستجو تو ہم کریں، ملنے کی جستجو تو ہم کریں، منزل کی جستجو تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا۔ نہیں وصال میسر، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں میسر نہیں ہونے والی ہے وصال، تو آرزو ہی صحیح، آرزو کرنے میں کیا عرض ہے، تو جہاں میکسیمم کی خواہش ہو وہاں منیمم پر صبر کرنا ہی پڑتا ہے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح۔ بڑا خطرناک شعر ہے یہ، تن میں خون بھی نہیں ہے، خون کا قطرہ بھی باقی نہیں رہا، اور نہ ہی آنکھوں میں اشک باقی رہا۔ وہ کہتے ہیں نا، غالب نے کہا تھا کہ جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے، لیکن ٹپکنے کو اشک تو کیا، لہو بھی باقی نہیں رہا، وہ سب ٹپک چکے، یہ سارے مرحلے گزر چکے، وہ روتے روتے اشک بھی بہے، خون بھی بہہ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن نماز شوق تو واجب ہے۔ نماز شوق کیا ہے؟ وہی گریہ وزاری، رونا دھونا، اپنی بدقسمتی پہ رونا، اللہ سے شکوہ کرنا، لیکن وہ تو واجب ہے نا۔ گریہ وزاری تو ہم کر سکتے ہیں نا، گریہ وزاری میں اشک بہنے چاہیے تھے، آنکھ سے لہو ٹپکنے چاہیے تھے، لیکن یہ دونوں چیزوں، ان دونوں چیزوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے، تو لیکن نماز واجب تو ہے، گریہ وزاری تو کرنی ہے، نماز شوق تو واجب ہے، بے وضو ہی صحیح، چلو بغیر وضو بھی کر لیتے، بدن میں خون ہوتا تو خون سے کرتے، اشک ہوتا آنکھوں میں تو اشک سے وضو کرتے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بے وضو ہی صحیح، لیکن گریہ وزاری تو کرنی ہے ہم نے۔ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، اے میں کدے والو، ارے بزم میں، تو بزم میں کدے کو سجاؤ نا، کیا اتنی ویرانی کیوں ہے؟ کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو باد ہو ساغر، چلو نہ تو شراب ہے نہ پیالہ ہے، اب بزم میں کدے جمے تو کیسے جمے، تو نہیں جو باد ہو ساغر تو ہاؤ ہوئی صحیح، تو جام پینے کے بعد جو ہنگامہ برپا ہوتا ہے میکدوں میں، وہ جو ہاؤ ہو کا ماحول بنتا ہے، کم از کم وہی صحیح، اس کے لیے نہ جام کی ضرورت ہے نہ بادہ کی ضرورت ہے، ہاؤ ہو کر کے ہنگامہ کر کے تو بزم میں کدے کو سجا سکتے ہیں نا۔ کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو باد ہو ساغر ہاؤ ہو ہی صحیح، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک ہے دل، انتظار تو اب نہیں ہو پاتا بھائی، انتظار کا ایک پل بھی اب نہیں گزرتا ہے، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک ہے دل، کسی کے بعد ہے فردا کی گفتگو ہی صحیح، تو اے دل اب ہم کیا کریں، وہ جو ہمارے محبوب نے فردا کا وعدہ، مطلب آنے والے کل جو ملنے کا اس نے وعدہ کیا تھا نا، کم از کم اس وعدے کی ہی گفتگو کریں آپس میں، کہ وہ وعدہ کس قدر دلنشیں تھا، کس انداز سے اس نے وعدہ کیا تھا، کس طرح مجھے یقین آ گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا وعدہ کبھی وفا نہیں ہوتا، پھر بھی اس وعدہ فردا پر ہم کس قدر ٹوٹ کر کے ہم نے یقین کیا تھا، تو وہ تو ٹوٹ گیا، وہ تو ہونے سے رہا، کم از کم اس وعدے کا ذکر تو کریں اے دل، انتظار تو یوں ہی بہت کٹھن ہے، وہ تو آنے سے رہا، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک ہے دل، کسی کا بعد ہے فردا کی گفتگو، دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی، یہ تو غیروں کا
کا دیار ہے نا، بالکل غریب الوطنی کا عالم ہے، یہاں کوئی اپنا نہیں ہے، دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سے۔ اس غیر وطن میں اپنے وطن کا ذکر کس سے کریں؟ کوئی تو مخاطب چاہیے نا، کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فیض اپنے ہی روبرو ہم کرتے، چلو آئینے کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے وطن کا ذکر کرتے ہیں، وطن کا ذکر تو چاہیے، ہم تو چونکہ غیر وطن میں ہیں، تو یہ تنہائی کا احساس مجھے مارے ڈال رہا، تو دیار غیر میں محرم نہیں اگر کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے روبرو ہی سے۔ اس غزل کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ 1982 میں فیض نے ایک مشاعرے میں شرکت کی تھی جہاں انہوں نے یہ غزل پیش کی تھی، یہ ان کی زندگی کا آخری مشاعرہ تھا۔ بہرحال نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ہماری پیشکش اور فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔